اس کے بعد ایک حدیث سنا دیتا ہوں، صرف ایک حدیث پہ عمل کر لو، ساری دنیا بھی آپ کی، آخرت بھی آپ کی۔ میرے نبی نے فرمایا اربع من کن فیہ ما ضرہ ما فاتہ من الدنیا، چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ حفظ امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ سارے ایسے ترقی یافتہ ملکوں میں ہمارے انڈیا پاکستان کے نوجوان دھوکہ دیتے ہیں لڑکیوں کو، مقامیوں کو، کہ ان سے شادیاں کرتے ہیں، پیپر بنا لیں، پیپر بنتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں۔ میرے نبی کو بدنام نہ کرو، میرے نبی کو شرمندہ نہ کرو۔ ایک واقعہ لکھا ہے احسان دانش نے کہ دہلی میں جب انگریز کا راج تھا تو ایک یہ جو پک پاکٹ والا سردار تھا، اس کے آگے چیلے تھے، تو اس کا ایک چیلا، ایک شاگرد صرف 2 روپے لے کر آیا شام کو، تو اس نے اس کو پٹائی کی کہ صرف 2 روپے۔ اس نے کہا استاد آج بہت موٹا مال کمایا تھا، آج ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، میں بڑے پیسے تھے، لیکن جب میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ قیامت کے دن اگر عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو مجھے ان کی وجہ سے، میری وجہ سے میرے نبی کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، تو میں نے جا کر اس کو واپس کر دیے اور یہ 2 روپے اپنے دے کھسکا کے لائے۔ تو وہ اس کا استاد بھی رونے لگا کہ بیٹا یہ 10 روپے تیرا آج کا انعام ہے، تو نے کمال کر دیا۔ تو میرے عزیزو ایسا کام نہ کرو جس سے تمہارے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے۔ یہاں رہتے ہو صحیح طریقے سے پیپر بناؤ، غلط طریقے سے پیپر مت بناؤ، ٹیکس چوری مت کرو، ٹیکس کی چوری کے لیے ہیلے بہانے جھوٹ مت کرو۔ مسلمان سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، دیانتداری سے کام کرتا ہے۔ 4 ٹکے بچا کر کیا کر لو گے؟ جھوٹ تمہارے چہرے کی لعنت بن جائے گا، قیامت کے دن کی سیاہی بن جائے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ میری امت سے خارج ہو جائے، من غش فلیس منا، جو نماز نہیں پڑھتا میری امت سے خارج ہو گیا، یہ نہیں کہا۔ جو روزہ نہیں رکھتا میری امت سے نکل گیا، یہ نہیں کہا۔ جو دھوکہ دیتا ہے میری امت میں سے نکل گیا، میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں رہنا ہے تو سچائی کے ساتھ رہو، دیانتداری کے ساتھ رہو۔ شادیاں کی ہیں تو پھر نبھاؤ، پھر اس سے نبھاؤ، پہ فراڈ نہ کرو۔ ایک دن آنے والا ہے تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تمہارے دھوکے فراڈ سارے کھول کے اللہ تعالیٰ الگ دکھا دے گا، اور اس دن شرمندگی ایسی ہوگی کہ کہیں چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ تو اللہ کے واسطے ایسے مسلمان بنو کہ تمہارے ذریعے سے تمہارا اسلام چمکے، روشن ہو، یہاں کی حکومت تمہاری تعریف کرے۔ یہاں کی حکومت تمہیں کتنی مذہبی آزادی دے رکھی، کتنی آسانیاں دے رکھی ہیں، تو ان کے ساتھ چیٹنگ مت کرو، ان کو دھوکہ مت دو، ان کے ساتھ فراڈ مت کرو، ان کا ٹیکس نہ چوراؤ، ان کو پورا ٹیکس دو جتنا وہ تمہارا بنتا ہے، سارا دو۔ اللہ تمہیں یہ تمہارا صدقہ بنے گا۔ زکوٰۃ تو مسلمان کو دی جاتی ہے، یہاں تمہیں نظر نہیں آتا، اپنے پاکستان میں، انڈیا میں زکوٰۃ بھیجو، لیکن صدقات ان کالوں کو دو جو غربت کے مارے تمہارے گھروں میں کام کرتے ہیں، تمہارے پاس کام کرتے ہیں، ان کو صدقات دو، نفلی صدقات، ان کو جتنا دے سکتے ہو دو، یہ تمہارے ہمدرد بنیں گے، تم سے محبت کریں گے، تم سے تمہارے قریب آئیں گے، تمہارے احسان مند ہوں گے۔ مسلمان بخیل نہیں ہوتا، مسلمان سخی ہوتا ہے۔ تم ایسے جوڑ کے کیا کرو گے؟ قبر میں کتنے لے کے جاؤ؟ تو میرے نبی نے فرمایا ایک سچ بولو، ایک دھوکہ نہ دو۔ تیسرا فرمایا اخلاق اچھے کرو، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرو۔ اور چوتھا فرمایا عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا۔ یہاں آ کے شراب کی دکان نہ کھول بیٹھنا کہ پیسے زیادہ بنتے ہیں، آگ لگا دو اس کمائی کو جس پہ تمہارا اللہ ناراض ہو اور اللہ کا رسول ناراض ہو۔ تمہارا ایک رینڈ جو حلال کا ہے تمہارے لاکھوں حرام کے رینڈ سے زیادہ اللہ کو محبوب اور پسند ہے، اور اس میں زیادہ برکت ہے۔ حرام کھا کے نہ کوئی سکھ کی نیند سوتا ہے، نہ سو سکتا ہے۔ اللہ کو بھولا کے نہ کسی نے چین پایا ہے، نہ پا سکتا ہے۔ یہ 4 باتیں آپ لے لیں، میں لے لیں، تو ہماری زندگی یہ بھی خوبصورت، وہ بھی خوبصورت۔ سچ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانتداری، اخلاق اچھے کرنا، رزق حلال کمانا۔ حضرت سعد بن معاذ بیٹھے تھے، ہمارے نبی کی نظر پڑی ان کے ہاتھوں پر، ہاتھ بڑے سخت تھے۔ آپ نے کہا تیرے ہاتھ کیوں سخت ہیں؟ کہا جی بچوں کے لیے روٹی کماتا ہوں تو ہاتھ سخت ہو گئے۔ تو آپ نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے بوسہ لیا ایسے اور فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی۔
ہماری تو کمائی، آپ کی کمائیوں میں سچ اور دیانتداری ہو تو اللہ کی قسم 24 گھنٹے نماز لکھی جائے گی، پانچ نمازیں نہیں لکھی جائیں گی، 24 گھنٹے کے سجدے لکھے جائیں گے، کام میں، جاب میں، شاپ میں، کاروبار میں، اپنی ملازمت میں۔ اگر آپ سچائی اور دیانتداری والے ہو تو آپ کا ہر لمحہ خوبصورت ہے اور نماز اور بندگی ہے۔ اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے ہو، ماں باپ ہیں، ان کی دعا لے لو، ان کی دعا لے لو، بیویاں ساتھ ان کو عزت دو، احترام دو، گھر والوں کو حسن سلوک سے رکھنا، یہ بہت بڑا ایمان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا۔ پھر آپ نے کہا میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا۔ تو وہ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا جی بیوی سے جھگڑا بہت ہوتا ہے تو مجھے کوئی تعویذ دے دو۔ میں نے کہا بیویوں پہ تعویذ چلتے ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگا کیا کروں؟ میں نے کہا کہ طریقہ بتاتا ہوں۔ کہنے لگے بتائیں۔ میں نے کہا ہر دفعہ جب کھانے پہ بیٹھو 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دیا کرو۔ کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ تو تم بعد میں دیکھو گے کیا ہوگا، تم کرو تو صحیح۔ کوئی 2 ہفتے گزرے، میری اس کی اچھی دوستی تھی، اللہ اس کی بخشش فرمائے، تو فوت ہو گیا۔ میں نے پوچھا، اس کا فون آ گیا نا، تو میں نے پوچھا وہ میری بات پہ عمل کیا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بولا عورت بھی کوئی ذات ہے جس سے لڑا جائے، وہ غصے میں بھی آئے تو کمزور ہے، کمزور سے درگزر کرنا ہی انسانیت۔ میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی بیوی سے دب کے چلتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے چلتا ہے۔ تو میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں شریف بن کے رہنا چاہتا۔ یغلبہن اللئیم ویغلبن الکریم لان اکون مغلوبا کریما احب علی من ان اکون لئیما غالبا۔ سبحان اللہ۔ کہ میں شرافت والا بننا چاہتا ہوں، کمینہ نہیں بننا چاہتا۔ میں نے کہا تمہیں لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ گاما پہلوان پنجاب والوں نے سنا ہوگا، بہت بڑا رستم تھا، وہ پارٹیشن کے بعد پاکستان آ گیا لاہور، تو سبزی لے رہا تھا تو بھاؤ تاؤ پہ کوئی ہو گیا جھگڑا، تو وہ دکاندار کے پاس گلاس، اس نے گلاس اٹھا کے مارا گامے کو، اس کے یہاں لگا، خون نکل آیا۔ اس نے چپ کر کے پکڑی کھولی اور نیچے سے یوں اس کو لا کر باندھ کے چل پڑا۔ تو لوگ انہوں نے کو پکڑ لیا، پہلوان جی اے مڑا جا بندہ تو انہوں مار گیا، تو اسے انہوں آکھی کچھ نہیں، تو اسے تو پہلوان۔ کہنے لگا ماڑے نو مار دیا شرم ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا کمزور کو مارتے ہوئے شرم آتی۔ تو عورت پہ ہاتھ اٹھانا، یہ گالیاں دینا، اس کے ماں باپ کو گالیاں دینا، یہ تو جانوروں کا کام ہے، انسانوں کا کام تو نہیں۔ میں نے کہا کر اور مجھے بتا۔ کوئی 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا کہ مولانا صاحب کمال ہو گیا۔ میں کیا ہوا؟ کہ میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا، وہ منہ تھے کھلے رہ گئے، منہ کھلے رہ گیا۔ مجھ سے کہنے لگی تو خود تو کر نہیں سکتا، کس نے تمہیں یہ سکھایا ہے؟ کس نے سکھایا؟ اس نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے سکھایا۔ انہوں نے ایسے جولی اٹھا لی، اللہ مولوی طارق جمیل اور اس کے بچوں کا بھلا کرے جس نے تمہیں انسان بنایا۔ اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو اخلاق اچھے کرو، بول میٹھا کرو، بچے ساتھ ہیں ان کو محبت سے لے کے چلو۔ آپ ایسے دیس میں ہو جہاں ہمارا دینی ماحول نہیں ہے، آپ کو بنانا پڑے گا، اور دینی ماحول بنانا ماشاءاللہ بہت مسجدیں دیکھیں، مدرسے دیکھے، بہت خوشی ہوئی، لیکن ماحول بنانے کے لیے کچھ اور بھی ہے، محبت دو۔ علماء سے کہتا ہوں آپس میں پیار محبت کی فضا قائم کرو، شدت پہ نہ چلو، نرمی پہ چلو، فتوے بازی پہ نہ چلو، محبت سے چلو، اختلاف رائے کرو، پر اختلاف رائے کو کفر تک پہنچا دینا، حرام تک پہنچا دینا یہ اہل علم کا کام نہیں ہے۔ اہل علم ہوتے ہیں جو حلیم ہوتے ہیں، وقور ہوتے ہیں، اور وہ درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، معاف کرنے والے ہوتے ہیں، برداشت کرنے والے ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فتوہ بازی اس سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ تبلیغ کا کام دیا ہے، اس میں آپ سب سے نیت کرواتا ہوں کہ 4 مہینے لگانے کی ساری نیت کر لو، کرتے نا نیت انشاءاللہ، اور
چھوٹی سی تشکیل کرتا ہوں کہ ہر مہینے 3 دن آپ لگا لیا کریں. اللہ کا فضل ہے، تبلیغ کا کام تو ہر جگہ ہو رہا ہے. اب ہر مہینے صرف 3 دن جانا شروع کریں. جنید جمشید مرحوم کو میں نے یہ کہا تھا کہ تو 3 دن لگانا شروع کر. وہ کہنے لگا میں تو ناچتا ہوں، سٹیج پہ گاتا ہوں، میں 3 دن لگاؤں گا. کیسے لگاؤں گا؟ میں ادھر یہ کرتا ہوں، ادھر تبلیغ کروں. میں نے کہا یہ تیری ڈوز ہے، دوا ہے، تو دوا شروع کر، صحت ہو جائے گی. 97 کی یہ بات ہے. اس نے بات پلے باندھ لی. ہر مہینے 3 دن لگا لیتا جب کراچی میں ہوتا. جب نہیں ہوتا تھا تو پھر نہیں ہوتے تھے. جب کراچی میں ہوتا تو 3 دن. 97 98 99 2000 اور 2001 میں 4 مہینے کے لیے نکل گیا. تو آپ سب مجمع ماشاءاللہ نوجوانوں کا ہے، 3 دن لگاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر کوئی اس مجمع میں کسی سے ناراض ہے تو اٹھنے سے پہلے ہی اس کو معاف کرے. اگر یہیں موجود ہیں تو گلے لگے، اور وہ موجود نہیں ہے تو وہاں جا کے اس کے گلے لگ جائے اور اس سے معافی مانگ لے. معافی مانگو گے اللہ آپ کو معاف کرے گا. کسی 2 مسلمان کا آپس میں بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے. کسی 2 مسلمان کا آپس میں بول چال بند نہیں ہونا چاہیے. بیوی سے ناراضگی ہو تو بیوی سے صلح. پتہ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جب آدمی بیوی سے صلح کرتا ہے تو اللہ اس پر اتنا خوش ہوتا ہے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. تو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا؟ لگاؤ گے نا 3 دن. بھائی دعا کے بعد نکلنا ہوگا تو بھائی مسافر 2 گھنٹے میں نے آپ کے ساتھ بات کی ہے تو میں روبوٹ تو نہیں ہوں نا، میں بھی اب تھک چکا ہوں. تو بھائی مسافر نہ کرنا. مسافر اتنے رش میں مسافر کرنے بھی نہیں چاہیے. بس زبان سے آپ سلام کو میں جواب دوں گا. درود شریف پڑھو. اللہ کو پانے کا راستہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. یہ عجب آیت ہے. اس کا ترجمہ تو عام طور پہ کرتے ہیں کہ تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اسوہ ہے اساس سے. تو اس سے ایک لفظ اسوہ بنتا ہے جس میں نمونے کا مطلب بھی ہے. جب اس کی اصل میں جاتے ہیں اسا، تو اسا کا مطلب ہے غم کی تسلی. غم کی تسلی. آج پوری دنیا جو دکھوں میں اور غموں میں ہے تو میرا اللہ پیغام دے رہا ہے میرے نبی کی زندگی اختیار کرو، اللہ تمہارے سارے غم دور کر دے. پیسہ آنے سے دور نہیں ہوتے. بہت بڑا تم فرید صاحب کی طرح وی سی بن جاؤ، اس سے دکھ درد دور نہیں ہوتے. یہ اللہ کے رسول کے در پر جھکنے سے. کیا خوبصورت ہے. لقد بات ہے یہ اور ہے ہی نہیں. لقد کان لکم. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ صرف تمہارے لیے میں کہہ رہا ہوں، اسپیشل تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی اپناؤ، تمہارے غموں کی تسلی. لفظ اسوہ، تمہارے غموں کی تسلی، تمہارے دکھ درد دور ہوں. کیونکہ جب تم میرے نبی کے طریقے پر آؤ گے میں تم سے پیار کروں، اور جب میں تم سے پیار کروں گا تو تمہارے راستے کھولوں. حسنتن. حسنتن. انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، حسن پرست ہے اور خوبصورتی کی طرف کھنچتا ہے. معصوم بچے کو بھی مسکرا کے دیکھو تو وہ بھی مسکراتا ہے، آنکھیں دکھاؤ تو وہ روتا ہے. انسان کے اندر حسن پرستی ہے تو باقی ہر حسن زائل ہو جاتا ہے. میرے نبی کے زندگی والا حسن ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے. تو اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی سب سے خوبصورت نمونہ ہے. اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا بھی خوبصورت. حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو دل پہ چھریاں چلا کے بیٹھ جاتی. اللہ نے آپ کو اتنا حسین بنایا تھا. اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اللہ تک جانے کا راستہ ہی کوئی نہیں. لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی آپ اعلان کریں، یہ حدیث قدسی ہے کہ آپ کے بعد اب مجھ تک آنے کا ہر راستہ بند ہے، ہر دروازہ بند ہے. کوئی آپ کے رب کے پاس نہیں پہنچ سکتا جب تک آپ کے پیچھے نہ آئے. اور اللہ کو راضی کرنے پر ہی ہماری زندگی کی تکمیل اور کامیابی ہے. اگر اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا. یا ابن آدم اطلبنی تجد، میرے بندے جو مرضی کام کرنا ہے کر، پر میری طلب میں رہ، میری تلاش میں رہ. فَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اگر تو نے مجھے پا لیا تو نے سب کچھ پا لیا. وَإِن فُتَّنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، اگر تو نے مجھے کھو دیا
تو تم نے سب کچھ کھو دیا۔ وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور میں تیرے لیے ہر چیز سے بہتر ہوں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی دولت۔ یا ابن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزق، میرے بندے ایک کام میرے ذمہ ہے تجھے روٹی کھلانا، ایک کام تیرے ذمہ ہے اپنے رب کی اطاعت کر کے چل۔ صرف اللہ ایک، انسانی ضرورتوں کی حد کوئی نہیں، خواہشات کی حد پر، اور اللہ کے خزانوں کی حد کوئی۔ باقی دنیا کا بھی بادشاہ ہے تو ایک جگہ وہ حکم علی پس خزانہ خالی، ملک سلیمان بھی ہو تو بھی اس کی ایک حد ہے، لیکن انسان کی اور انسان کے تو میں کتنے اربوں انسان، ان کی ضروریات، ان کی خواہشات صرف وہی پورا کر سکتا ہے جس کے پاس کوئی کمی نہ، جس کے خزانوں کی انتہا کوئی، اور وہ صرف اللہ ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی شے جس کو تم سوچو، تصور کرو، اس کے خزانے صرف تیرے اللہ کے پاس۔ الا عندنا خزائنکم، عندنا پہلے ہے، اسے پہلے الا ہے، پھر عندنا ہے۔ عندنا پہلے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ وہ ذات ہے جس کے پاس ہر چیز کے خزانے، اور وہ خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اللہ نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسئلہ ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر۔ کیا مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، لو ان اولکم و آخرکم، جو پہلے گزر گئے وہ بھی آ جائیں، جو بعد میں آئیں گے وہ بھی آ جائیں، اور تم تو پہلے ہی موجود ہو۔ انسکم و جنکم، جنات بھی اکٹھے ہو جائیں، انسانوں سے جنات کی تعداد بے شمار گنا زیادہ ہے۔ وحیکم و میتکم، اور زندہ بھی اور مردے بھی کھڑے کر لیتا ہوں۔ ورتبکم و یابسکم، تمہارے بوڑھے بھی اور جوان بھی۔ وصغیرکم و کبیرکم، تمہارے چھوٹے بھی تمہارے بڑے بھی۔ وذکرکم و انثاکم، تمہاری عورتیں بھی تمہارے مرد بھی۔ قوموا فی صعید واحد، زمین کو بڑا کر دو، کیونکہ سارے تو اس زمین پہ پورے نہیں آ سکتے، زمین کو کھول دو۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ایک دن آئے گا اللہ اس زمین کو بدل کر نئی زمین بنائے گا، نئے آسمان بنائے گا۔ تو تم سارے کھڑے ہوئے ہیں۔ فَسَأَلُونِي، اب تم مانگو۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں، یہاں دو شروع ہو جائیں تو آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو اگر اللہ بھی یہ کہتا واری واری آؤ، واری واری آؤ، ایک ایک بندہ آ کے مانگو، تو کروڑوں سال لگ جاتے۔ کہتا سألونی، سارے مانگو، اول بھی مانگے، آخر بھی مانگے، انسان بھی مانگے، جن بھی مانگے، زندہ بھی مانگے، مردہ بھی مانگے، خشک بھی مانگے، تر بھی مانگے، چھوٹے بھی مانگے، بڑے بھی مانگے، عورتیں بھی مانگے، مرد بھی مانگے، اپنی اپنی زبانوں میں مانگے۔ کچھ 70 زبانیں تو پاکستان میں بولی جاتی،
دنیا نے 6000 زبانیں اس وقت بولی جا رہی ہیں، اور کتنی ہزاروں زبانیں مٹ گئی، اور کتنی ہزاروں زبانیں آئندہ وجود میں آئیں گی۔ سب اپنی اپنی زبانوں میں مانگو، کوئی زور سے مانگے، کوئی آہستہ مانگے، کوئی درمیانے بول میں مانگے، کوئی دل میں مانگے، دل میں مانگے، اور اپنی اپنے لہجے، اپنی اپنی زبانیں اور اپنی اپنی ضرورتیں جب یہ سب مل کر مانگیں گے تو ایک شور ہوگا، ایک ہنگامہ ہوگا۔ اب بازار میں جاتے ہیں تو مختلف آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، ایک ہی آنکھ رہے ہیں، ایک ہی بول رہے ہیں۔ لڑکے کلاس میں ہوتے ہیں تو ٹیچر کے آنے سے پہلے وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک شور ہوتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کون کیا بولے گا، اور اللہ کہتا ہے سأدونی، کٹھے مانگو۔ تو پہلی میری قدرت کیا ہے؟ لا يشغلہ سمع عن سمع ولا یلہیہ قول عن قول۔ تم سب کو اکٹھا بولنا، میرے سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہو، اور تم سب کے اکٹھا بولنے سے میں کسی سے بھی غافل نہیں ہوں گا۔ کیا رب ہے میرا ہاتھ، کیا رب ہے اللہ۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، ہمارے بر صغیر میں نا اللہ کو خدا کہتے ہیں، نہ کہا کرو اللہ کہا۔ خدا کسی انسان نے لفظ وضع کیا ہے، اس کی جمع بھی ہے خدا میں۔ اللہ کے لفظ کی کوئی جمع نہیں، اللہ کے لفظ پہ کوئی نقطہ نہیں، محمد کے لفظ پر کوئی نقطہ نہیں، احمد کے لفظ پر کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کے نام کو نقطے کا بھی محتاج نہیں کیا، اور خدا کا لفظ نقطے کا محتاج۔ کسی ایرانی نے بنایا خدا نہ کہا اللہ کہنے کی عادت ہے، کلو اللہ بالکل، پھر وہ عرش تک یہ گونج پہنچی ہے، عرش تک۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سارے بولو، کافی میں سارے بولو، یہ کیا بولا، یہ کیا بولا، وہ کیا بولا، ادھر کیا بولے، وہاں کون بولا، وہاں کون بولی، کستے رہا سب سنتا ہے، وسع سمعہ الاصوات وَأَحَاطَ بَصَرُهُ جَمِيعَ الْمَرْئِيَّاتِ۔ کہتا ہے تیرے رب کے سننے کی طاقت ایسی ہے کہ کل کائنات بولے۔ اب میں تو صرف انسان جنات کا ہے، مچھلیاں بولے، جانور بولے، 4 پاؤں والے بولے، 2 پاؤں والے بولے، انڈے دینے والے بولے، بچے دینے والے بولے، اڑنے والے بولے، تیرنے والے بولے، دسنے والے بولے، پھاڑنے والے بولے، دھاڑنے والے بولے، چھگنے والے بولے، رات کو نکلنے والے بولے، سب بولے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے وسع سمعہ الاصوات، تیرے رب کی سننے کی یہ طاقت ہے، سب کی سنے رہا۔ وَأَحَاطَ بَصَرُهُ بِجَمِيعِ الْمَرْئِيَّاتِ، اور تیرے رب کی نظر کل کائنات کی ذرے ذرے پر ہے۔ سمندر کی تہ میں کیا ہے، چھپ نہیں سکتا، پہاڑ کے ہار میں کیا ہے، چھپ نہیں سکتا، جنگل کے اندھیروں میں کیا ہے، چھپ نہیں سکتا، کالی رات کے اندھیروں میں کیا ہے، چھپ نہیں سکتا۔ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء۔ اللہ اپنے دیکھنے کی مثال بتا رہا ہے، کاری رات ہو، بادل چھائے ہوئے، اندھیرا ہے، لم یکد یراہا، اپنے ہاتھ کو دیکھے تو نظر ماں، ایسی کالی رات ہو، اور اوپر کالا پہاڑ ہو، 2 تاریخ کالی چٹان ہو، 3 تمی کالا پتھر ہو، 4 تک اس کے اوپر کالی چیونٹی چل رہی ہو، 5واں اندھیرا، چونٹی کے اوپر پتے بھی یا مٹی بھی ہو، 6واں اندھیرا۔
تو اب یہ نہیں کہہ رہا ہے تمہیں کیڑی میں درمیان، رب کہہ رہا ہے اس کیڑی کی حقیر قدموں سے جو لکیر لگ رہی ہے اس پتھر پر، تیرا رب وہ لکیر بھی دیکھا۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد حق بالابطال فانا تصرفون۔ یہ ہے تمہارا سچا رب۔ ارے پاگلو، اس کو چھوڑ کر کہاں بھاگے جا رہے؟ کہاں بھاگے جا رہے؟ تو میرا اللہ کہتا مانگو، پھر کیا ہو؟ فَآتَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَةً، سب کا چاہا سب کو دیکھو۔ کتنی کمی آئے گی؟ سب نے مانا۔ کل ایک جنت کی حدیث سنا، اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو اپنے دیدار کرائے گا، دیدار جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اس رب کو ان آنکھوں سے دیکھا۔ وہ اللہ اور آنکھیں دے گا، یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکتے۔ ارنی انظر الی، اللہ تھوڑا جا جلوہ دکھا کہ موسیٰ یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتے، کہ نہیں میں دیکھنا ہے۔ ہمارے نبی فرماتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے ضد بھی کر لیتے تھے، اور میری ہمت نہیں کہ میں ضد کروں، وہ ضد بھی کر لیتے تھے، کہیں گے نہیں جان رہا، ہمیں دیکھنا ضرور ہے۔ کہا ٹھیک، میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ کھڑا رہا تو بھی دیکھ رہے۔ تو ان کا ٹھیک ہے، اور پہاڑ کی طرف منہ گھر پہ ٹھڑکو۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا فخر موسیٰ صعقا، جب اللہ کی تجلی عرشوں سے پڑی تو پہاڑ ریت بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو موسیٰ کی آنکھ نہیں دیکھ سکتے، میری آپ کی یہ آنکھ نہیں دیکھے گی، اللہ اور آنکھیں دے گا۔ اور جب اللہ کا دیدار ہوگا صرف آنکھوں سے نہیں ہوگا، ہمارے جسم میں کوئی 10 کھرب سیل ہے جس سے انسان کی باڈی بنتی، ہر سیل میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بننے کی طاقت رکھی ہو۔ ہر سیل آنکھ بن سکتا ہے، ہر سیل سے آنکھ بن سکتی ہے، ناک بن سکتا ہے، کان بن سکتا ہے، زبان بن سکتی ہے، بال بن سکتے ہیں، کھوپڑی بن سکتی ہے، ہر سیل میں پورا انسان چھپا ہوا ہے۔ جب اللہ کا دیدار ہوگا تو پوری باڈی کے سارے سیل آنکھ بن جائیں گے، اور پھر ان ساری آنکھوں سے آپ اللہ کو دیکھو۔ 2 آنکھوں سے تو دیکھا ہی نہیں ہے، اور 2 آنکھوں سے اچھی چیز دیکھو تو کیسا مزہ آ جاتا۔ تو جو پورے جسم کے سیل آنکھ بنیں گے، پھر آپ اللہ کو دیکھو گے، وہ کیا نظارہ، کیا وہ کیسے اس تو بیان گیا۔ تو اللہ فرمائیں گے میرے بندو آج ماموس فإنی لم أعطیکم بأعمالکم، آج تمہارے عملوں کی وجہ سے نہیں، أعطیکم بنکم، آج میں اپنی رحمت کی وجہ سے تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ وہ کہیں گے اللہ سارا کچھ تو دے دیا اور کیا مانگو؟ تو اللہ کا فرمائیں گے نہیں مانگو، کہیں گے اچھا راضی ہو گیا ہوں۔ تو اللہ فرمائیں گے راضی ہوں تو یہاں بٹھائے تھے، نہیں تو سبنا مانگا تو میں جو دفس راضی ہوں مانگو۔ اب یہ جو ہمارا دماغ ہے یہ 4-5% کام کرتا ہے، باقی سوئے اوبر۔ اللہ جنت میں سارا کھول دے، اور دماغ کی کیا طاقت ہے، یہاں سے کسی بھی انسان کے دماغ کا تار نکالو خدیجہ مسجد سے، اور چاند 2,40,000 کلومیٹر ہے، اس کے اوپر سے بلار کا اور زمین صرف 1/3 گنا ہے، نیچے لاؤ اور یہاں اس کی گانٹھ لگ جائے گی۔ 5 لاکھ کلومیٹر سے لمبا تار ہے انسان دماغ کا، اور اس تار کے ہر پن پوائنٹ میں کمپیوٹر شفٹ ہو، اللہ وہ سارے کمپیوٹر کھول دے گا۔ ایڈا مانگو، مانگتے مانگتے تھک جائیں، یعنی اللہ بس رو، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں ابھی تھوڑا مانگا ہے، اور مانگو، اب پھر مانگنا شروع کر، مانگتے 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 حتی تنتہی رباباتون، پھر تھک جائیں کہ میں اللہ بس رو، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں اور مانگو،
اب یہ مشورے کریں گے تو کی مانگے بھائی تو کی مانگے بھائی دیکھو نبیان تو یہ چھوڑو سورہ اڈو یا رسول اللہ اسی کی مانگی یہ ساری کنورسیشن ہو رہی ہے گفتگو ہو رہی ہے تیسری دفعہ پھر زور لبا کے مانی دے تو اللہ تعالیٰ فرمائے بھی تھوڑا ماپ ہے اور ماپ تو اللہ کو کہیں گے اللہ اے بک اسی ہاتھ جوڑ گئے ہیں ساڑھی بس سے تو اللہ تعالیٰ فرمائے دعا میرے بھائی میری شان تو کہاں ہے تم نے تو خوب ابھی اپنی شان کا بھی نہیں مانا میری شان تو شروع ہی نہیں تھی یہ اس کی خبر نہیں پھر اللہ کہے گا لقد آتیتکم ما سألتم میں نے تمہیں دے دیا جو تم نے مانگا وزدتکم ما قصرت انف امانیشکم اور جو تو سوچ بھی نہیں سکتے وہ بھی دے دیا اس میں اب اوپر والے سوال کو تو کون چھوئے گا میرے نبی نے سب سے چھوٹا سوالی بتایا کہ اس میدان میں جو سب سے جیسے یہ نہیں کرتے ایک اب تو روپیہ نہیں 100 روپے کہتے 100 روپے 1 روپے کا سوال ہے بابا جو سب سے تھوڑا مانگے گا وہ کہے گا یا اللہ تو نے جب دنیا بنائی اور جب جا کے مٹائی اور اس میں جو کچھ تو نے بنایا مجھے وہ سارا دے دے یہ سب سے چھوٹا سوال ہے بڑا کیا ہوا اللہ سے دوستی لگاؤ بٹھانتے کھلائے وہ کہتا ہے یہ ابن آدم لم کو طالبک بعمل قط فلا تسألنی عن قسط قط فإنی لم انس من عصانی فکیف لمن اتقنی میرے بندے کوئی کل کا حکم تمہیں سنایا کل تو بڑی دور ہے عصر کی نماز ہم پہ فرض ہے اس وقت بولو کیوں کہیں نہیں ابھی جمعہ فرض تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں کل کا کوئی مطالبہ تم سے نہیں کیا تو کل کی روٹی کے بارے میں آج پریشان نہ ہو میں نافرمانوں کو نہیں بھولتا تو تمہیں کیسے بھول جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ سب کا چاہا سب کو دیتے تو کہتا ہے کتنی کمی آئے گی بھائی ہماری فاؤنڈیشن ہے اللہ کا فضل ہے اللہ ہم سے کام دے رہا ہے لیکن ایک جگہ آ کر ہم ہاتھ جوڑ دیتا جی ختم ہو گئے فن ختم دنیا کی بڑی سے بڑی فاؤنڈیشن بچ فن ختم ان کئی ملکوں میں اللہ نے میری فاؤنڈیشن کو پہنچا دیا لیکن ایک جگہ پر راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں بس یہ اگمن شرط پر فائن ہوتے ہیں ہم رمضان شریف آوے گا فائن کا ٹھیکہ رکھ گیا سے تھوڑی سی بنس کر اور میرا اللہ کے ساتھ سب کو چاہا سب کو دے دو تو تیرے رب کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالو جب سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالو تو سوئی پر کچھ لگا ہوتا ہے ویلین بھی تیرے رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی اور تم مسلمان ہو کر پریشان ہو رہے ہو جھوٹ بول کے روٹی کما رہے ہو رشوت سے روٹی کما رہے ہو ملاوٹ سے روٹی کما دھوکہ دے کے روٹی کما رہے ہو کہ میرے خزانے سپنو نہ کھائے نہ پیے نہ سوئے نہ بیوی نہ بچہ نہ مکان نہ زمان ہر چیز سے بے نیاز الاول الاخر الظاہر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان الرحمن الرحيم الديان مالك الملك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان وہ کہتا ہوں اتنے میرے پاس خزانے ہیں پاگل سود کے پیچھے کبھی انعامی بون خرید رہے ہیں